يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سورۃ فاتحہ کی آج تلاوت ہو گئی تو شروع میں پڑھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن ان الفاظ کو تلاوت سے پہلے ادا کرنا یہ سنت ہے۔ کیوں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اس لیے قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ یا اللہ، ہم مانگتے ہیں یا اللہ تو ہمیں شیطان کے حملوں سے، شیطان کے وسوسوں سے اپنی پناہ میں لے لے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنا، کئی لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے۔ وہ ترجمہ کرتے میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، توبہ توبہ۔ یہ توجہ نہیں کرتے ساتھی، اللہ سے تو پناہ نہیں ہے نا، پناہ تو شیطان سے مانگنی ہے۔ کس کی پناہ مانگنی ہے؟ اللہ کی۔ میں اللہ کی پناہ مانگ، یا اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ کس کے خلاف اپنی پناہ میں لے لے؟ شیطان مردود کے وسوسوں سے، اس کے حملوں سے۔ یہاں ایک سوال بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگو، تو یہ مانگنا تو واجب ہے، تو آپ نے سنت کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ جو امر ہے یہ صرف وجوب کے لیے نہیں آتا، کئی معنوں کے لیے آتا ہے۔ اباحت کے لیے بھی آتا ہے، ندب کے لیے بھی آتا ہے، تحدید کے لیے بھی آتا ہے، تعجیز کے لیے بھی آتا ہے، ارشاد کے لیے بھی آتا ہے، تسخیر کے لیے بھی آتا ہے، امتنان کے لیے بھی آتا ہے، اکرام کے لیے بھی آتا ہے، اہانت کے لیے بھی آتا ہے، تمنی کے لیے بھی آتا ہے، تعدیب کے لیے بھی آتا ہے۔ چونکہ کئی معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے نا، میں نے اپنی تفسیر نور الامین میں اس کی مثالیں بھی بیان کی ہیں، ویسے بھی اصول کی کتابوں میں یہ امر کن کن معنوں میں آتا ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ اباحت سے اوپر کا درجہ ہے۔ کیوں؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اعرابی کو نماز کی تعلیم دی کہ نماز یوں یوں پڑھ۔ اگر اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہوتا تو سرکار اس کا بھی تو ذکر کرتے نا، سرکار نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ ایک دوسرا، حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، آپ کو اچانک اونگ آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ تبسم فرماتے ہوئے اٹھے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے کہ آپ کو کس چیز نے ہنسایا ہے، کس چیز نے ہنسایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ مسلم شریف کے اندر ہے۔ دیکھیے یہاں نبی کریم علیہ السلام نے سورہ کوثر کی تلاوت فرمائی، لیکن پہلے اعوذ باللہ نہیں پڑھا۔ نہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا یہ مباح ہے، سنت تو ہے
لیکن یہ اعوذ باللہ پڑھنا یہ واجب نہیں ہے۔ اب اعوذ کا معنی کیا ہے؟ میں پناہ میں آتا ہوں، پناہ لیتا ہوں۔ کس کی پناہ لیتا ہوں؟ اللہ کی۔ کیوں؟ ہمارا بھی رواج ہے نا، ہمارا کوئی دشمن بن جائے نا، ہم تنہا اس کا مقابلہ نہ کر سکتے ہوں تو ہم بھی کسی تکڑے کی پناہ لیتے ہیں نا، اس تکڑے کی جو اس دشمن کے وار سے ہمیں بچا سکے۔ کوئی کسی تھانے دار انسپکٹر کی پناہ میں آ جاتا ہے، کوئی آئی جی کی پناہ میں آ جاتا ہے، جتنا بڑا دشمن اس سے بڑا ہی ہم پناہ گاہ ڈھونڈتے ہیں۔ اب یہاں دشمن کون ہے؟ شیطان۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بڑا دشمن ہے شیطان۔ تو شیطان کے حملوں سے ہم بچاؤ کس طرح کرتے ہیں؟ جو سب سے بڑا ہے ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، پناہ عطا کر دے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ایک بڑی پرلطف بات بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ یہ ائمہ اہل بیت میں سے ہیں، ہم سنیوں کی تو ائمہ اہل بیت جان ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، اور اس بات کو امام رازی نے نقل کیا ہے تفسیر کبیر کے اندر، فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا جھوٹ بھی بول لیتا ہے، نہ چاہتے ہوئے چغلی بھی کر لیتا ہے، غیبت کرتا ہے، اس طرح ان گناہوں کی وجہ سے اپنی زبان پلید کر لیتا ہے۔ زبان تو بندے کی ہو گئی جھوٹ کی وجہ سے، غیبت چغلی کی وجہ سے پلید۔ اب اس کو حکم دیا گیا ہے اعوذ باللہ سے نہ پہلے اپنی زبان پاک کر، پھر پاک پروردگار کے پاک کلام کی پھر تلاوت کر۔ تو یہ اعوذ باللہ ہم اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ یہ جو لفظ اللہ ہے یہ نام ہے ہمارے پروردگار کا۔ اس کا عربی کتابوں کے اندر، عقائد کی کتابوں میں اللہ کی جو تعریف کی گئی ہے ہوا علم، یہ نام ہے للذات الواجب الوجود، اس ذات کا جس کا ہونا ضروری ہے۔ ہم واجب الوجود نہیں ہیں، ہم ممکن الوجود ہیں، ہمارا ہونا کوئی ضروری نہیں، کیونکہ اگر ہونا ضروری ہوتا تو ہم پہلے بھی ہوتے۔ جب مر جائیں گے تو مرتے ہی نہ، ہمارا ہونا تو ضروری ہے، ہمارا ہونا ضروری نہیں۔ کائنات میں کوئی بھی اللہ کے علاوہ واجب الوجود نہیں، نہ کسی نبی کا ہونا ضروری ہے، نہ کسی رسول کا ہونا ضروری ہے، نہ کسی فرشتے کا ہونا ضروری ہے، سب کا ہونا ممکن ہے، کیونکہ سارے پہلے نہیں تھے۔ سارے نبی کریم علیہ السلام سید الخلق ہیں، ہمارے آقا و مولا ہیں، ساری کائنات کے سردار ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام بھی اسی وقت پیدا ہوئے جب اللہ نے پیدا فرمایا۔ ساری کائنات سے پہلے اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا تھا، لیکن جب نہیں پیدا فرمایا تھا تب تو نہیں تھے نا، سرکار کا نور تو نہیں تھا نا، سرکار بھی واجب الوجود نہیں ہے۔ تو کائنات میں صرف ایک ذات واجب الوجود ہے، وہ کون ہے؟ اللہ۔ اس ذات کا نام ہے اللہ، جس کا ہونا ضروری ہے۔ المستجمع لجمیع الصفات الکمالیہ، وہ جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، جس کے اندر ہر کمال والی صفت موجود ہے، یہ اللہ اس ذات کا نام ہے۔ جب ہونا ہی اسی کا ضروری ہے، وہ کسی کا محتاج بھی نہیں، وہ خود بخود ہے، اس کو کسی نے بنایا بھی نہیں، تو پھر عبادت کے لائق بھی تو وہی ہے نا، کوئی اور ذات عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اکثر علماء کے نزدیک یہ لفظ شیطان جو ہے یہ شیطانہ یشتونو شطنن سے ہے۔ اس کا معنی ہے دور ہونا۔ شیطانہ یشتونو کا معنی کیا ہے؟ دور ہونا۔ اور شیطان دور ہونے والا کس چیز سے؟ خیر سے دور ہونے والا۔ چونکہ شیطان خیر سے دور ہو گیا اس لیے اس کو شیطان کہتے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک یہ اجوف ہے اور اجوف یائی ہے، شاطا یشیتو شیطن سے۔ اس کا معنی ہے کسی چیز کا جلنا، ہلاک ہونا۔ چونکہ شیطان نافرمانی کی وجہ سے تباہ ہو گیا، اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، جتنی پہلے نیکیاں کی تھیں، جتنے پہلے سجدے کیے تھے سب ضائع ہو گئے، اس لیے اس کو شیطان کہتے ہیں۔ ہاں ایک چیز ہے کہ جب یہ اجوف یائی ہوگا نا تو پھر اس میں نون زائدہ ہے۔ اچھا، اب ہم نے معنی بیان کیا جو ہر خیر سے دور ہو، جس کے عمل ضائع ہو گئے ہوں۔ تو صرف عزازیل ہی تو نہیں نا، اور بھی تو کئی لوگ ہیں نا جو خیر سے دور ہو گئے ہیں۔ تو شیطان صرف ایک کو نہیں کہتے، شیطان کئی ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ 8واں پارہ ہے، سورۃ انعام ہے، آیت نمبر 112 ہے۔ اللہ فرماتا ہے اسی طرح ہم نے شریر انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے۔ کبھی کبھی ہم بھی سوچتے ہیں یار ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے، فلانا بھی دشمن ہو گیا، فلانا بھی دشمن ہو گیا، فلانا بھی دشمن ہو گیا، کیا بگاڑا ہے ہم نے کسی کا؟ تو پھر سمجھ یہ آتی ہے کہ تو کوئی بہت اونچا نہیں ہو گیا۔ اللہ نے ہر نبی کے دشمن بنائے تھے، اور جو بھی نبی کا دین لے کر آگے چلے گا خام خواہ اس کے بھی لوگ دشمن بنیں گے۔ دیکھیے قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن بنائے۔ لیکن ایک بات ہے، دشمن ہیں کون؟ شیاطین الانس والجن، شرارتی انسان اور جن جو خیر سے دور ہو گئے ہیں، انہیں کو ہم نے ان کا دشمن بنایا ہے۔ تو جو بھی دین کا کام کرے گا اخلاص کے ساتھ، نبی کے مشن کو لے کر آگے چلے گا، اس کے بھی دشمن ہوں گے۔ یہ مبلغین، یہ داعیان دین سوچ لیں، یہ نہ سوچیں کہ دین کا کام کریں گے تو واہ واہ ہو گئی، نہیں، شرارتی لوگ تمہاری دشمنی کریں گے اور خام خواہ کرتے رہیں گے۔ شیطان کے بعد لفظ ہے الرجیم۔ رجیم یہ راجم یرجم رجمن سے بمعنی مرجوم ہے۔ رجم کا معنی ہے پتھراؤ کرنا، کسی پر پتھر مارنا، لعنت کرنا، دھکیلنا۔ شیطان کو رجیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس پر فرشتوں کی طرف سے چمکدار انگارے پھینکے جاتے ہیں۔ شیطان جانا چاہتا ہے نا اوپر سے اس پر انگارے پھینکے جاتے ہیں، اس لیے انہیں کہا جاتا ہے مرجوم، رجیم۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، سورۃ حجر ہے، 16، 17، 18 آیت نمبر، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور اسے دیکھنے والوں کے لیے سنوارا ہے، آراستہ کیا ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے آسمان کو ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا ہے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، مگر جو چوری چھپے سننے جائے۔ بعض جنات ہیں نا جو چوری چھپے آسمانوں کی باتیں سننے جاتے ہیں، جب وہ اوپر جاتے ہیں فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو ان کے پیچھے پڑتا ہے روشن شعلہ۔
تو فرشتے ان پر روشن انگارے پھینکتے ہیں، اس لیے شیطان کو رجیم کہا جاتا ہے۔ اس پر چونکہ قیامت تک لعنت پڑتی رہے گی، اس لیے بھی اس کو رجیم کہتے ہیں۔ پھر وہ نکال دینے کا معنی بھی آیا تھا نا، رہتا تھا پہلے فرشتوں میں، پھر اس کو وہاں سے نکال دیا گیا، اس لیے بھی اس کو رجیم کہتے ہیں۔ الحمدللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر مکمل ہوئی۔ آگے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ اللہ کے نام